کہ میں نے سنگل آؤٹ صرف کسی ایک فرقے کو کرنا ہے. اگر میرے سامنے آ کے بریلوی کا کوئی بڑا عالم بیٹھتا ہے مفتی منیر صاحب کی ویڈیوز کے ساتھ، یا مفتی صاحب خود تشریف لاتے ہیں، میں ان کے قدموں میں بیٹھوں گا انشاءاللہ، انہیں کرسی پہ بٹھاؤں گا، تو ان سے صرف میں نے بریلویت کے حوالے سے ڈسکشن نہیں کرنی ہے. سٹارٹ ہی میں نے ان سے یہ لینا ہے کہ جو اشرف علی رسول اللہ ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا موقف ہے. اور آپ کو پتا ہے وہ کیا کہیں گے، کیونکہ میں جب ان کو یہاں سے اٹھاؤں گا تو صرف بریلویوں نہیں، دیوبندی اور اہل حدیث کے گھر بھی جانے جوگے نہیں ہو رہیں گے. ہاں، کیونکہ بات تو عقیدے پہ ہو رہی ہے نا، تو عقیدے میں تو پھر صرف میں تو سنگل آؤٹ نہیں ہو رہا، جو دنیا میں عقیدے چل رہے ہیں وہ ڈسکس ہوں گے. یعنی اگر ختم نبوت ڈسکس ہو رہی ہے تو صرف غلام احمد قادیانی دجال تو ڈسکس نہیں ہوگا، اشرف علی رسول اللہ بھی ڈسکس ہوگا اور چشتی رسول اللہ بھی. اگر کوئی دیوبندی یہاں آئے گا نا تو صرف اشرف علی رسول اللہ پہ بات نہیں ہوگی، اس سے ہم یہ بھی پوچھیں گے بتاؤ چشتی رسول اللہ کے بارے میں کیا خیال ہے، تاکہ آندہ سے ممانے خصوصی بن کے وہ کسی بریلوی کی مسجد میں بھی نہ جا سکے. تسی کے سمجھے تو اڈلی عقل جی تو ختم ہوندی ہے نا، میری اتو سٹارٹ ہوندی ہے. ہاں، علی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، بنو امیہ تھے شاہی کوئی نہیں. علی پاویں مولا علی ہوئے تے پاویں انجینئر علی ہوئے. ہاں، اس طریقے سے اہل حدیث آئیں گے تو سرکار اہل حدیث کیا سمجھتے ہیں، ان سے ہم نے ابن تیمیہ کی باتیں ڈسکس کرنی ہے. جی بعد میں ہوں گی، سب سے پہلے عقیدہ توحید ختم نبوت ڈسکس ہوگا اور پوچھیں گے بتاؤ چشتی رسول اللہ اور اشرف رسول اللہ کے بارے میں کیا خیال ہے، کیونکہ یہ بنیادی عقیدہ ہے نا. بنیادی عقائد کیا ہیں؟ توحید، رسالت اور آخرت. فروعی مسائل تو بعد میں آئیں گے، تاکہ جب یہاں سے اٹھیں تو پہلے تو ان کو بریلوی کہتے تھے سوراں دے سور، پھر کیا کریں سوراں دے سور. ہاں، ظاہر ہے یہ تو پھر اس طریقے سے ہی ہوتے ہیں معاملات. اور حالت یہ ہے کہ یہ مبالغے والی حدیث ہی نہیں بیان کر سکتے. دیکھیں کیسے ہاتھ پاؤں کٹے ہوئے ہیں. مجھے کوئی آگے گئے کہ جی انجینئر صاحب آپ اگر شعر ہیں تو فلاں آیت قرآن سے بیان کر کے بتائیں، بخاری کی فلاں حدیث بیان کر کے بتائیں. اللہ کا شکر ہے بیان کرتے ہیں، کوئی ٹاپک نہیں چھوڑا. ایک بھائی نے رابطہ کیا جی وہ جی مسلم شریف کی 500 نمبر حدیث بیان کر کے بتائیں. میں نے کہا تیری علمی پیدائش سے بھی 10 سال پہلے ویڈیو میں ریکارڈ ہے، مسئلہ 98 میرا، ایمان والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کھول، یہ میں نے حدیث ڈسکس کی ہے، ہر چیز ڈسکس کی ہوئی ہے. لیکن تم لوگ اس قابل نہیں ہو کہ مباہلوں کے چیلنج کرو اور مبالغے والی حدیث بیان کر دو، کیونکہ وہ حدیث بیان کرنے کا مطلب ہے تم نے ہمارا مقدمہ مان لیا. جو بھی بات کرتا ہے نا وہ خود بیان نہیں کر سکتا. مثلا یہ دیوبندی اور بریلوی آگے کہتے ہیں جی یہ سنیت کا لبادہ اوڑھ کے یہ ڈاکہ مار رہا ہے سنیت کے اوپر، سنی تو ہم ہیں. ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے تم سنی ہو تو بتاؤ سنیوں کی کتابیں کون سی ہیں. وہ کہتے ہیں قرآن، بخاری، مسلم. ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے بخاری مسلم کھولو اور بتاؤ نماز کا طریقہ کیا ہے. ابھی چیک ہو جائے گا سنی تم ہو کہ سنی میں ہوں. آئے ہو نا داڑھ تھلے ہوں، تو کس منہ سے کھولیں گے؟ مجھے کون چیلنج کرے گا کہ انجینئر کھول فلاں آیت پڑھ، فلاں حدیث پڑھ کے دیکھ بخاری مسلم کی. ہم پہلے ہی مانتے ہیں ان ساری چیزوں کو. تو اللہ کا شکر ہے کہ یہ سچائی کی طاقت ہے کہ ان کی آپ کس پرسی دیکھیں. اور میں تو اتنے عرصے سے حیران ہوں کہ کوئی فرقہ دوسرے فرقے کے بارے میں کلپ ہی نہیں بنا رہا. یار تانوں کو لبے جو فرقے کے بارے کلپ کہ آپ کو ریگولرلی دیوبندیوں کی طرف سے کلپ مل رہے ہوں اہل حدیث اور بریلویوں کے خلاف. حق میں تو مل رہے ہیں میرے خلاف، یا اہل حدیث نے ٹارگٹ کیا ہو بریلویوں کو. کل تک اہل حدیث بریلویوں کو مشرکین عرب سے بدتر کہتے تھے، ویڈیوز میں ریکارڈ ہے. آج ایک جملہ نہیں ان کے خلاف بولتے، بلکہ کہتے ہیں جی ہم تو اب سارے اکٹھے ہو گئے ایک تسبیح میں پروئے گئے ہیں. اور پھر مثالیں دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی انجینئر صاحب جو یہ کہتے ہیں نا سارے فرقے میرے خلاف ہو گئے ہیں، تو وہ غلام احمد قادیانی دجال بھی یہی پلی لیتا تھا. سرکار غلام احمد قادیانی دجال یہ جو پلی لیتا تھا تو اس کے بعد وہ تمہیں کافر کہتا تھا. ہم تم سب کو مسلمان سمجھتے ہیں، بالکل 180 ڈگری ہے. اور اس سے بڑھ کر تم اس کی شیطانی اولاد ہو، تم ایک دوسرے کو کافر سمجھتے ہو.
मेरे साथ कैसे कंपैरिजन करवा रहे हो? अगर गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल के खिलाफ सारे फिरके हो गए थे ना, तो गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल इन सबको काफिर समझता था। अगर तुम लोग मेरे खिलाफ हुए और तुम लोग से मुराद तुम्हारे मुलवट्टे मौलवी, अवाम तो तुम्हारी सारी इधर आ गई है, इसीलिए तो तुम्हारी रोटी रोजी बंद होगी। हालांकि मैंने किसी को नहीं कहा इनकी रोटी रोजी बंद करो, लोग खुद ही बंद कर देते हैं मेरे कहने पे नहीं। मैं कभी नहीं कहता कि बंद करो। तो तुम लोग इकट्ठे हुए हो ना, तो मैं तुम्हें अब भी मुसलमान समझता हूं, नमाजें तुम्हारे पीछे पढ़ता हूं, चंदे तुम्हें देता हूं, तो कितना बड़ा डिफरेंस है। और उससे बढ़कर कादियानी के तरीके पे तो तुम लोग हो, तुम एक दूसरे को काफिर कहते हो। कहते नहीं, काफिर नहीं कहते, हम कहते हैं कि ठीक है फिर लिख के दो, कोई बड़ा तुम्हारा लिख के दे कि हमारे सिवा जितने फिरके हैं उनके नाम लिखे, और ये साथ लिखे कि इनके जो जो अकीदे हैं, इन्हीं अकीदों पे अगर ये मर गए तो एक ना एक दिन जन्नत में चले जाएंगे। कोई बरेलवी देवबंदी अहले हदीस आपको लिख के नहीं देगा। क्यों लिख के दे? इनके बड़े इस्लाम से एक दूसरे को निकाल के गए हुए हैं। अहमद बरेलवी साहब ने अहकाम शरीयत में लिखा है कि देवबंदी हो, अहले हदीस हो, कादियानी हो, कादियानी काफिरों को बीच में शामिल किया, या राफदी शिया हो, नेचरी हो, यानी ये नेचर के मानने वाले लोग, ये सब के सब लोग 1,00,000 दफा भी अल्लाह का नाम ले ज़बीहे के ऊपर, ज़बिया मुर्दार रहेगा, अलबत्ता यहूदो नसारा का ज़बिया हलाल है। यानी आला हजरत के नजदीक वहाबी, अहले हदीस, देवबंदी, शिया, ये यहूदो नसारा से भी बदतर है, और कादियानियों के साथ उन्हें शामिल किया है। तो यानी ये कादियानियों की तरह समझते हैं एक दूसरे को। और मलफूजात आला हजरत की जो पहली जिल्द है ना, पहला हिस्सा, वो आला हजरत ने खुद वर्ड बाई वर्ड पढ़ा हुआ है। उनके बेटे मुफ्ती आजम इंडिया जो थे मुस्तफा रजा खान नूरी, जिनकी वो नात है तू शम्मे रिसालत है आलम तेरा परवाना, 1981 में उनकी डेथ हुई थी। उन्होंने अपने वालिद अहमद बरेलवी साहब के मलफूजात जमा किए, और उसका जो पहला हिस्सा है ना, वो आला हजरत को वर्ड बाई वर्ड पढ़वाया है। और आला हजरत ने पढ़ के उसके एंड पे 2-4 अशार उसकी शान में लिखे हैं कि मेरे बेटे ने बड़ा कमाल काम किया है। लिहाजा मलफूजात की पहली जिल्द से कोई जान नहीं छुड़ा सकता, आला हजरत ने खुद पढ़ी हुई है। और उसके अंदर लिखा हुआ है कि उनसे साइल सवाल करता है कि हजरत, ये जो देवबंद और अहले हदीस यानी ये जो वहाबियों की मसाजिद हैं, इनमें नमाज पढ़ी जा सकती है? तो जवाब दिया उन्होंने, कुफार की मस्जिद मिसले घर के है। डायरेक्ट लिखा है कुफार, किसे? वहाबी को। आला हजरत वहाबी, देवबंद और अहले हदीस दोनों को वहाबी कहते हैं। अच्छा, फिर पूछा गया कि इनकी ये पीछे क्या नमाज पढ़ी जा सकती है? तो उन्होंने कहा कि इनकी नमाज नहीं है, जमात नहीं है, नमाज और जमात दोनों बातिल हैं। तीसरा पूछा गया इनकी अजान का जवाब दें, तो उन्होंने कहा कि इनकी अजान भी इनकी नमाज की तरह बातिल है, अलबत्ता अजान में जब अल्लाह या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए तो आप अज़्ज़ा वजल और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह सकते हैं, वरना इनकी अजान भी बातिल है, अजान का जवाब देने की भी जरूरत नहीं है। ज़ाहिर है जिनके पीछे नमाज नहीं हो रही उनकी अजान कहां से होगी? तो मुझे बताएं, आप एक दूसरे को काफिर कह के गए। और फिर हुस्सामुल अरमैन में तो उन्होंने क्लियर कट लिखा उलमा देवबंद को मुखातिब करके कि सब के सब ये मुर्तद है, इनके कुफर में शक करने वाला भी काफिर, यानी सारा फिरका ही काफिर। और इसके जवाब में अल मुहन्नद अल मुफन्नद में खलील अहमद सहारनपुरी ने 35 के करीब उलमा देवबंद के सिग्नेचर है उसमें, इंक्लूडिंग अशरफ थानवी, और बाद में भी काफी लोगों ने ऐड किए। उसमें उन्होंने लिखा कि अहमद बरेलवी और उनकी पूरी जमात एक शैतानी लश्कर है जो हम पे हमलावर हो गया। और जिस तरह के अंबिया कराम पे शयातीन हमलावर होते थे, अंबिया के खिलाफ जो शयातीन खड़े होते थे वो मुसलमान होते थे या काफिर? काफिर। देवबंदी अपने आप को बचाते हैं, नहीं उन्होंने शयातीन कहा, काफिर तो नहीं कहा। तो जनाब ये मुसलमान शयातीन थे जो अंबिया के खिलाफ खड़े होते थे। और कहा कि उलमा देवबंद रज़ियल्लाहु अन्हुम, वैसे ही कहते हैं जी आप रज़ियल्लाहु अन्हुम ना कहें, अपने मौलवियों ने 14वीं सदी दे रज़ियल्लाहु अन्हुम। और फिर अल मुहन्नद में उन्होंने यहां तक लिखा कि मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब की जो जमात है ये अहले हदीस वहाबी, ये खवारिज है। आज रियालों के चक्कर में एक है।
ایک دوسرے کو آپ اسلام سے نکال کے گئے ہوئے ہیں. اسی طریقے سے البریلویہ کتاب کے اندر جو کچھ انہوں نے بریلویوں کے ساتھ کیا ہے, جو جھوٹی باتیں ان کی طرف منسوب کی ہیں اور جو اس کے بعد کنکلوڈ کیا ہے, ان کو بھی اسلام سے باہر نکالا ہوا ہے انہوں نے. تو مجھے بتائیں, تم آپس میں ایک دوسرے کو اسلام سے باہر نکال دو, ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھنے کے قائل نہیں, ایک دوسرے کو یہود و نصارہ سے بدتر کہہ رہے ہو, تو تم غلام احمد قادیانی دجال کے طریقے کے اوپر ہو یا میں ہوں؟ یہ تو وہی کہتا تھا نا کہ جو مجھے نہیں مانے گا وہ کافر ہے. تم نے بھی یہی کہا ہوا ہے. اور ہم دیکھیں کتنا حوصلہ رکھتے ہیں کہ تم سب کو مسلمان سمجھتے ہیں, تمہارے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں, سب سے بڑھ کر تمہیں چندے دیتے ہیں جو تمہارے لیے زندگی موت کا مسئلہ ہے. مجھے نہیں یاد پڑتا کہ میں کسی مسجد میں ایک دفعہ نماز پڑھوں اور میں وہاں چندہ نہ دے کے نکلوں. میں یہ حق سمجھتا ہوں کہ جس مسجد کے پنکھے کے نیچے میں نے نماز پڑھی یا کبھی کبھار وضو کیا, ویسے تو عموماً میں وضو گھر سے ہی کرتا ہوں, تو اس مسجد کا حق ہے کہ میں اس کو کنٹریبیوٹ کروں, کم از کم اتنی ہینڈسم اماؤنٹ دوں کہ وہ ایکویلنٹ اس کے ہو. اللہ کا شکر ہے. تو آپ اس حوالے سے دیکھیں تو سب سے سافٹ ہمارا یہ پلیٹ فارم بنتا ہے الحمدللہ. تو لہذا یہ جو علماء اس قسم کی جو چیخوں پکار کرتے ہیں, یہ چیخیں تو آنی ہیں, اور مجھے تو یہ چیخیں سن کے یقین کریں میرا تو حوصلہ بڑھتا ہے کہ یار ماشاء اللہ تعالی ٹارگٹ کے اوپر چیز پہنچ گئی. اور ان کی یہ چھپی ہوئی دو نمبریاں کبھی آپ پہ ایکسپوز نہیں ہونی تھی, جو ہمارے اس پلیٹ فارم کی برکت سے ہو گئی کہ اب انہوں نے دین کا کام کرنا چھوڑ دیا ہے. اب دین کا کام صرف یہ ہے کہ میں نے مرنے سے پہلے ایک کلپ انجینئر کے خلاف ضرور بنانا ہے. جیسا پہلے مسلمانوں کی خواہش ہوتی تھی نا کہ مرنے سے پہلے ایک مسجد ضرور بنانی ہے, اب ہر مولوی کی خواہش یہ ہے کہ مرنے سے پہلے ویسے ایک تو رہنے کو نہیں جے ایک کلپ نہیں بنا دے, اور مزہ آنا شروع ہو جاتا ہے. پھر اس میں ویڈیو ایڈز چلاتے ہیں, اس سے کمائی کرتے ہیں. آپ ان کی ویڈیوز دیکھیں, اگر یہ میرا نام نہ لکھیں اور میری تصویر نہ لگائیں, پھر ان کی ذرا ویورشپ دیکھ لیں, 200-250 سے زیادہ لوگ 50, 60, 70 لوگ دیکھتے ہیں, اور اسی چینل پہ آپ دیکھیں گے ایک ویڈیو 50,000 لاکھ کراس کی ہوئی ہے صرف اس وجہ سے کہ میری تصویر لگائی ہوئی ہے. اور چلیں وہ ہم نہیں کہتے, آپ کا رائٹ ہے آپ لگائیں. لوگ کہتے ہیں یہ صاحب بھی تو تصویریں لگا کے مشہور ہوئے ہیں. نہ سرکار, بالکل غلط بات. میرے 200 مسئلہ نمبر ریکارڈ ہیں جو ہماری اس دعوت کی ریڑھ کی ہڈی ہیں, کسی ایک میں بھی کسی مولوی کا نام یا تصویر نہیں لگی ہوئی, صرف میری تصویر اور ٹاپک لکھا ہوا ہے. یہ تو 2015 کے بعد جب مولوی میرے خلاف بولنا شروع ہوئے اور جھوٹے الزامات لگانا شروع کیے اور نعوذ باللہ مجھے قادیانیوں کے ساتھ ملانے کی کوشش کی, پھر میں نے ان لوگوں کی تصویریں لگا کے انہیں ریبٹل کیا ہے. جی ہاں, ورنہ 2008 میں ریکارڈنگ شروع ہوئی, 2010 اکتوبر سے پراپر 2010 سے لے کر 2015-16 تک 5-6 سال ہم نے کبھی کسی مولوی کی تصویر لگائی نہیں, بلکہ تھمبنیل بھی نہیں تھے شروع میں ہوتے. ابھی بھی 90% مسئلہ نمبر کے تھمبنیلز ہیں ہی نہیں ہیں. یہ تھمبنیلز تو لگنے شروع ہیں 2016-17 کے اندر. پہلے تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ تھمبنیل بنانے کا طریقہ, اور یہ اس طریقے سے سمپل ہی اپلوڈ ہوئے ہوتے تھی ویڈیوز. تو یہ آپ لوگوں نے کیا تو پھر میں نے ریبٹل کیا. اور دوسرا, تمہارے جن مولویوں کی تصویریں ہم نے لگائی ہوئی ہیں ان کی تو اپنی ویورشپ سینکڑوں میں ہے, ان کی تصویر لگا کے میری ویورشپ لاکھوں میں کیسے آ سکتی ہے لاجیکلی سپیکنگ. یعنی مفتی منیب صاحب سعد رضوی صاحب کو ساتھ بٹھا کے پریس کانفرنس کریں تو پورے پاکستان میں سے 14 یا 15 ہزار بندے یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھیں, اور میں اسی ٹاپک کے اوپر ٹی ایل پی کے حوالے سے کے پی کی گورنمنٹ کو کنڈیم کروں کہ آپ لوگوں نے میلاد کے جلوس کے ساتھ جو کچھ کیا یہ بالکل زیادتی کی ہے. وہ ویڈیو جو ہے وہ 1.25 لاکھ بندہ دیکھ لے 24 سے 48 گھنٹوں کے اندر, تو آپ یہ کہیں گے کہ میں نے سعد رضوی کی تصویر لگائی تو ویڈیو اوپر کی. سعد رضوی خود بیٹھ کے مفتی منیب جو پلانٹ ارتھ پہ سب سے بڑے بریلوی مفتی ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کی تصویر لگا کے ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہے اور پریس کانفرنس کر رہا ہے, وہ تو 14,000 بندہ دیکھ رہا ہے. تو لاجیکلی بھی ذرا آپ خود سوچیں. تو یہ سارے فرقوں کا آپس میں ایک ہونا, چلے آپ کی یہ خواہش میں نے پوری کر دی. آپ کہتے تھے نا اتحاد امت کروائیں انجینئر صاحب, اتنا بڑا اتحاد امت آپ نے دیکھا ہے کہ سب ایک دوسرے کو مفتی صاحب, حضرت صاحب, جو ایک دوسرے کو سلام کا جواب دینے کے قائل نہیں ہے, تو بہت بڑی بات ہے. تو چلے
इनडायरेक्टली तो इत्तेहाद उम्मत हो गया। और यहां पे इत्तेहाद उम्मत यह हुआ है कि सारे फिरकों के लोग अपने सदियों की अंपायर्स को छोड़ के उस शख्स के साथ जुड़ गए हैं जिसकी कब्र मदीने में है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे साथ नहीं,